حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ایک قافلے کے اندر جا رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہم ایک بستی سے گزرے اور بستی سے گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہاں کچھ دیر آرام کریں گے، ہم یہاں کچھ دیر آرام کریں گے، اس لیے یہاں تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سب سواری سے اتر گئے اور وہیں ایک جگہ ہم ٹھہر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ وہ دیکھو، وہاں دیکھو کیا ہے؟ فرمایا ایک عورت ہے۔ اس وقت تک پردے کا والا مسئلہ نہیں تھا۔ فرمایا کہ وہ ایک عورت ہے۔ فرمایا کیا کر رہی ہے وہ عورت؟ فرمایا روٹیاں پکا رہی ہے، وہ روٹیاں پکا رہی ہے۔ فرمایا دیکھو اس کے ساتھ میں کیا ہے؟ فرمایا اس کے گود میں ایک دودھ پیتا معصوم بچہ ہے۔ میرے عزیزوں، لیکن جب وہ تندور سے وہ آگ اوپر آتی ہے، آگ کے شعلے جب اوپر آتے ہیں، وہ معصوم بچے کو دوسری طرف وہ ماں اپنے بچے کو کر لیتی ہے، اور جب وہ آگ نیچے جاتی ہے پھر وہ عورت تندور کے اندر روٹیاں لگاتی ہے۔ کہا کہ تم دیکھ رہے ہو؟ فرمایا ہاں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دکھایا۔ اس کے بعد وہ عورت خود ہی کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قافلہ کے پاس آتی ہے اور وہ عورت کہتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا کہ آپ ہمارے محلے کے اندر، آپ یہاں جب سے ٹھہرے ہیں، ہمارے پورے کے پورے محلے کے اندر یہ مشہور ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول آئے ہیں، حسین مہمان آئے ہیں۔ فرمایا ہاں میں اللہ کے رسول ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ اعلان کر دے کہ میں اللہ کے رسول ہوں۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا ہاں میں اللہ کے رسول ہوں۔ میرے عزیز دوستو، کوئی بندہ اگر پورے زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتا رہے اور محمد رسول اللہ نہیں کہے، بیڑا پار نہیں۔ فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے مہربانی کرتا ہے کہ؟ فرمایا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مہربان ہیں۔ وہ عورت پھر پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول میں نے جو سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے اولاد سے، جس طرح مائیں اپنی اولاد سے مہربانی شفقت کرتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے مہربان ہے۔ فرمایا کہ تم نے صحیح سنا ہے۔ پھر وہ عورت تیسری مرتبہ پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول میں نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے نہیں بلکہ 70 گنا زیادہ ماں اپنے اولاد سے جتنا مہربان ہے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے مہربان ہے۔ فرمایا ہاں تم نے صحیح سنا ہے۔ میرے عزیزو، دنیا کی تمام مائیں کی مہربانی، دنیا کی تمام مائیں کی شفقت اپنے اولاد کے اوپر جو کرتی ہے وہ سب ایک طرف کر دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندوں کے ساتھ مہربان ہے وہ ایک طرف کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی تمام مائیں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مہربان ہے۔ ذرا غور کرو میرے دوستو، آج کوئی نہیں چاہتا ہے، چاہے اولاد اگر نافرمان ہو جائے پھر بھی ماں چاہتی ہے میرا بچہ بھوکا نہ سوئے، میرا بچے کو تکلیف نہ ہو۔ اتنا مائیں اپنے بچوں پر مہربان ہے، اتنا شفقت کرتی ہے، اتنے پیار کرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کے ماؤں کے مہربانی شفقت کو ایک طرف اور اللہ کی مہربانی بندوں پر شفقت ایک طرف۔ فرمایا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے بہت زیادہ، دنیا کی تمام ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ پھر وہ عورت پوچھتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ میں ابھی کیا کر رہی تھی؟ فرمایا ہاں تم روٹیاں پکا رہی تھی۔ فرمایا جب میرے معصوم بچے میرے
جب تندور سے وہ آگ کا شعلہ نکلا میں اپنے بچے کو ہٹا لیتی تھی، دور کر لیتی تھی تاکہ میرے بچے کو آگ کی تپش نہ آئے، آگ کی میرے بچے کو آگ نہ لگے۔ اے اللہ کے رسول، جب ایک میں ماں ہو کر اپنے بچے کو اس طرح آگ سے بچاتی ہوں اور بچا رہی تھی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ پھر کیسے ڈالے گا جب اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے مہربان ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ عبادت نہیں کرنی مگر کس کی؟ اللہ کی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، جو کہ تمام چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ ہر چیز جاننے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ اور الرحمن الرحیم اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول جب ایک ماں ہو کر میں اپنے بچے کو اس طرح آگ کی تندور میں جو آگ تھی اس سے بچا رہی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کیسے جہنم کے اندر ڈالے گی؟ کیسے پھر جہنم کے اندر اللہ بندوں کو ڈالے گا؟ تو میرے دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کہنا بالکل صحیح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا، بلکہ بندہ خود جہنم کی طرف جا رہے ہیں، بندے خود جہنم والے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ یہ راستہ وہاں تک جانے والی ہے، یہ راستہ ادھر جانے والی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہیں چاہتا ہے کہ بندوں کو جہنم کے اندر ڈالے، بلکہ یہ بندے کی نالاکی ہے کہ یہ خود جہنم کے راستے کو اختیار کر رہا ہے۔ اب میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے، ایسے شفقت کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر بندے کو ڈالے گا، کیوں؟ کہ آج ہم اللہ کی مان نہیں رہے، آج اللہ کی قدم قدم پر نافرمانیاں کر رہی ہیں۔ ایک اور تیسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر پہ اندر ایک مانگنے والی آئی جس میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے آواز لگائی شیئا للہ، اللہ کے بندے اگر کچھ ہے تو دو۔ میرے عزیزو، یہاں بھی سنیں کہ اگر ہمارے دروازے پر کوئی سائل آ جائے، کوئی مانگنے والا آ جائے آج، تو اس کو جھڑکنا نہیں۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اگر آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والے، کوئی سائل آ جائے، کوئی فقیر آ جائے، اگر آپ کے پاس نہ ہے تو میٹھی میٹھی بات اس سے کریں، اس کو تانا نہ دیں، اس کو جھڑکے نہیں، بلکہ آپ اسے میٹھی میٹھی باتیں کر کے کہتے ہوئے ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے دے گا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے عزیزو، ہم کسی کو فقیر سمجھتے ہیں، ہم حقیر سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے دروازے سے کیا کہیں بغیر دیے ہوئے دھکے دے کر نکال دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ طاقت، وہ قدرت، وہ ہمت، وہ ہر چیز ہے کہ کہیں وہ اللہ آپ کو اس جگہ کھڑا نہ کر دے، آپ کا در کا بھیک آپ کو اللہ منگوا نہ دے اور وہ فقیر کو تخت شاہی پر نہ بٹھا دے۔ کیا خیال اللہ نہیں کر سکتا؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جو یہ کن تو ہمارے اور آپ کے لیے سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف جو ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہو جاتی ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کرنے میں۔ ایک میرے عزیزو، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں واقعہ لکھا ہے، ایک میاں بیوی، مالدار آدمی، پیسے والا آدمی کھانا کھا رہے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے،
اس دروازے دو میاں بیوی کھانا کھا رہے ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، اللہ کے نام پر ایک روٹی کا سوال کرتا ہوں، اللہ کے نام پر ایک روٹی کا سوال کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، جب دروازے پر یہ دستک ہوئی، اس کی بیوی روٹیاں لے کر جانے لگی، روٹیاں لے کر جانے لگی۔ اس کے شوہر نے کہا کہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ فرمایا فقیر ہے، اتنی اندھیری رات کے اندر، اس رات کے اندر آیا ہے، حقیقت میں یہ بھوکا ہے، یہ پریشان لگتا ہے، اس لیے میں اس کو روٹیاں دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس کے شوہر نے کہا ادھر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہ سب کا کام ہی ایسی طرح ہے، جہاں کسی کا بنگلہ دیکھا، کسی کی کوٹھی دیکھی، کوئی مالدار آدمی دیکھا تو یہ سب کا کام ہی ہے ایسے ہی۔ اور میرے دوستو، وہ پیسے والا آدمی، وہ مالدار آدمی وہاں سے اٹھتا ہے اور وہ فقیر کو تھپڑ مارتا ہے، روٹیاں نہیں دی، فقیر کو دھکے دے کر نکال دیا۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، اس فقیر کو جب دھکے مار کر نکال دیا، انہوں نے کچھ کہا نہیں، صرف آسمان کی طرف اپنی انگلی کو، نگاہ کو اٹھایا اور آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ فرمایا اللہ، بس اللہ ہی کا نام لیا۔ میرے دوستو، جب دل کے اندر جو ٹھیس پہنچتی ہے، جب کسی کو تکلیف دیتا ہے، یاد رکھیے گا، اگر وہ زبان سے بھی اگر کچھ نہ بولے، اس کی زبان سے تو کچھ نہ بولے، لیکن دل کی بات سننے والا اللہ ہے۔ آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، اس فقیر کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور اللہ کا نام لیا۔ یہ چیز میرے دوستو، اس آدمی کو فقیر کا مارنا، یہ اللہ کو پسند نہ آیا۔ اور وہ پیسے والا آدمی کو روزانہ آج یہ بلڈنگ کیا، آج وہ دکان کیا، آج وہ مالداری گئی، آج وہ کاروبار کیا، ایسے چند دنوں کے اندر وہ آدمی خود اپنی بیوی کو کھلانے کا بھی محتاج ہو گیا۔ وہ آدمی خود جو اپنی علاقے کے اندر پیسے والا سیٹ آدمی کہلاتا تھا، جس کا نوکر چاکر تھا، لیکن جب اللہ نے اس کو پکڑ لیا تو خود ایسا ہو گیا کہ بیوی کے کھلانے، خود کھانے کا محتاج ہو گیا، تو بیوی کو کہاں سے کھلائے گا؟ انہوں نے کہا جب میں خود نہیں کھا پا رہا ہوں، تجھے کہاں سے کھلاؤں؟ تجھے میں طلاق دیتا ہوں، تم چلے جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ، اور پھر جب تم عدت کو پورا ہو جائے تو تم چاہے تو نکاح کر لینا۔ انہوں نے طلاق دے دی، اور میرے عزیزوں، پھر اس کے بعد عدت کو پوری کر دینے کے بعد پھر اس عورت نے نکاح کیا۔ جب اس کا نکاح کے ہوا تو پہلے والا بھی آدمی سے زیادہ مالدار آدمی سے یہاں نکاح ہوا، پہلے والا آدمی سے بھی زیادہ اس کا یہاں کیا کہ مالدار کے یہاں نکاح ہوا۔ اور پھر اسی طرح میرے دوست، کچھ دنوں کے بعد یہ دونوں میاں بیوی کھانا کھا رہے ہیں، رات کی اندھیرا ہے، اسی طرح ٹھنڈی کا موسم ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، یہ دونوں میاں بیوی کھانا کھانے کے لیے دسترخوان کے اندر بیٹھے ہیں، قسم قسم کی نعمتیں رکھے ہوئے ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی کہ اللہ کے نام سے ایک روٹیاں دے دو، اللہ کے نام سے ایک روٹیاں کا سوال کرتا ہوں۔ وہ عورت اٹھتی ہے اور پھر روٹیاں لے کر جانے لگی۔ اس کے شوہر نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس کے شوہر نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا دروازے پر کوئی فقیر آیا ہے، کوئی بھکاری آیا ہے، کوئی مانگنے والا آیا ہے، ایسا ان کی آواز سے لگتا ہے یہ بھوکا آدمی ہے، اس لیے یہ روٹیاں لے کر جا رہی ہوں تاکہ اس کو دے دوں۔ اس کے شوہر نے کہا کہ ادھر آؤ، اور میرے دوستو فرمایا کہ ہم نے صبح بھی کھایا ہے، ہم نے دوپہر میں بھی کھایا ہے، ہم تو اور بنا لیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ فقیر کئی دنوں سے بھوکا ہے، نہ جانے ان کے بال بچے کس حال میں ہوگا، اس لیے سارے کے سارے کھانے اٹھاؤ اور وہ فقیر کو دے آؤ، وہ فقیر کو دے آؤ۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستو، جب یہ عورت سارا کے سارا کھانا لے کر دروازے پر گیا، اور جب اس عورت نے اس فقیر کو اس کھانے کو دے دیا، اور جب کھانے کو دیا سارے کے سارا، تو اچانک اس فقیر، اس بھکاری کے چہرے پر اس عورت کو نظر پڑی۔ جب اس عورت نے فقیر کو، بھکاری کو دیکھا تو دروازے پکڑ کر اور زور زور سے وہ عورت رونے لگی۔ اس کے شوہر وہاں سے اٹھ کر آتا ہے، فرمایا میری بیوی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا یہ دروازہ
دروازے پر جو فقیر آیا ہے یہ کوئی فقیر نہیں ہے، یہ کوئی بھکاری نہیں ہے۔ فرمایا کون ہے؟ میرے عزیزوں فرمایا یہ چند سال پہلے میں آپ کی نکاح میں آنے سے پہلے اس علاقے کے یہ بہت بڑا آدمی تھا، یہ میرا پچھلا شوہر تھا، انہوں نے اس فقیر کو ایک دھکا دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اسی دن سے اس پر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آنے لگی اور آج یہ در در کا بھکاری بن گیا ہے۔ یہ جو دروازے پر یہ بھکاری آیا ہے یہ میرا پچھلا شوہر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا قدرت نہیں میرے عزیزوں۔ لیکن وہ آدمی کہتا ہے میرے بیوی میں تم سے اس سے بھی عجیب چیز نہ بتا دوں، میں تو اس سے عجیب چیز نہ بتا دوں۔ فرمایا وہ عجیب چیز کیا ہے؟ فرمایا چند سال پہلے جس تمہارے دروازے پر جو فقیر آیا تھا تمہارے شوہر نے روٹیاں نہیں دی تھی بلکہ دھکے مار کر نکال دیا تھا، خدا کی قسم وہ فقیر میں ہوں، وہ فقیر میں ہوں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ میرے عزیزوں تو جب ایک فقیر کو انہوں نے دھکے مارا، انہوں نے فقیر کو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اللہ نے دی ہے اور نہیں دے رہے ہو، تو میرے عزیز دوستو فرمایا کہ یہ چند سال پہلے جو تمہارے دروازے پر آیا تھا وہ فقیر میں ہوں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو اس علاقے کے سب سے بڑا رئیس آدمی، سب سے میرا سیٹھ آدمی بنا دیا ہے، اور اس تمہارے پچھلے شوہر جو پچھلا شوہر تھا جو مالدار آدمی تھا اس کو اللہ نے غریب بنا دیا۔ تو میرے عزیزوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اللہ نے آپ کو دی ہے تو اس کو دینا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر کے اوپر ایک مانگنے والی ایک عورت آئی جس میں چھوٹے چھوٹے دو بچے تھے، لیکن ان سب کی حالات کو دیکھ کر میں جلدی سے اپنے گھر کے اندر گئی اور گھر کے اندر تلاش کرنے لگی کہ کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے، ان سب بچے کو اس کی ماں کو کھانا دے دوں۔ لیکن جب میں گھر کے اندر تلاش کیا تو مجھے 3 کھجور ملی، مجھے کھجور کے 3 دانے ملے۔ فرماتے ہیں کہ تینوں کو ایک ایک دانہ دے دیا، دونوں بچے کو اور ایک اس کی ماں کو۔ لیکن میرے عزیزوں جب انہوں نے فرماتے ہیں کہ میں وہیں کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہوں کہ وہ بچے نے فوراً اپنے حصے کا کھجور لیا اور وہ کھجور کھا لیا، اور اس کی ماں وہ کھجور کو گٹھلی کو نکال کر منہ میں ڈالنے والے تھی کہ وہ دونوں بچے اپنی ماں کے حصے والے کھجور میں بھی جھپٹ پڑے، یعنی میری ماں ہم بھی ابھی بھوکے ہیں۔ تو اس کی ماں نے کیا کیا کہ وہ دونوں کھجور کو 2 حصہ کیا اور پھر آدھا حصہ دونوں بچے کو دے دیا اور خود بھوکی رہ گئی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے کہ ماں کی ایک ماں اپنی اولاد سے ایسی محبت ایسی شفقت کرتی ہے۔ تو میرے عزیزوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا پریشان ہے، فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارے واقعہ سنایا کہ ایک ماں اپنے اولاد سے اتنا مہربان ہے۔ فرمایا ہاں اور کیوں نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں پوچھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود تو اولاد نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھو میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینے پر آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے، تمام مسلمان مرد عورت کی ماں ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے دے دیے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کماری تھی، اولاد نہیں دیا تو نہیں دیا۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ قل اللہم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور
او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بادشاہیت ہے، کل بھی اللہ کی بادشاہیت تھی، آج بھی اللہ کی بادشاہیت ہے، اور قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہیت رہے گی، بلکہ قیامت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بادشاہیت ہوگی۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کے سامنے چیلنج کرے گا، اور دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو دنیا کے اندر بڑے تکبر گھمنڈ کرتے تھے کہ میری بادشاہیت یہاں تک ہے، میری حکومت یہاں تک ہے، میرے ملک یہاں تک ہے، آج کوئی ہے تو اپنی لب کشائی کرو۔ میرے عزیزوں، تو اللہ کے سامنے کوئی لب کشائی نہیں کر سکتا۔ اللہ کہے گا کون؟ یہ ہماری بادشاہیت، ہماری زندگی عارضی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 25ویں پارہ کے اندر کیا فرمایا؟ اللہ کی قدرت دیکھو، ایک ماں باپ تندرست ہے، ماں باپ تندرست ہے، اولاد معذور کو پیدا کر دیا، کون اللہ کو پوچھنے والا ہے؟ کوئی اللہ کو پوچھ سکتا ہے؟ ماں باپ اگر معذور ہے، اللہ کیا کہ اسی ماں کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحت مند لڑکا اولاد پیدا کر دے، کون اللہ کو پوچھنے والا ہے؟ ماں باپ نابینا ہے، اگر اولاد اگر کیا کہ بینائی پیدا کر دے، کون اللہ کو پوچھنے والا ہے؟ ماں باپ صحیح طریقے سے بات کرنے والا ہے، ماں باپ صحت تندرستی ہے، اس پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گونگا پیدا کر دے، کون اللہ کو پوچھنے والا ہے؟ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، یاد رکھیے گا میرے دوستو، یہ کہنا کہ کسی بابا سے کوئی کام نہیں ہے، کوئی ولی، کوئی فقیر، کوئی مزار والا، کوئی زندہ، کوئی مردہ اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی یہ کہے کہ یہ ولی کی نہیں مانتا، خدا کی قسم یہ کہنا کہ اولاد کوئی نبی دیتا ہے، اولاد کوئی وہ کیا کہ فقیر دیتا ہے، ولی کیا کہ اولاد کوئی ولی دیتا ہے، یہ اس کی شان میں توہین ہے، یہ اس کے شان میں توہین ہے۔ یہ کہنا کہ اولاد ولی نہیں دیتا، اس ولی کی کیا کہ شان ہے، یہ ولی کی شان نہیں ہے کہ اولاد دینا۔ اولاد دینا میرے دوست اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے، تمام کی تمام اولاد کا خزانہ اللہ ہی کے ہے، اللہ ہی کے حکمت میں ہے، اللہ ہی دیتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ اللہ جس پر کرم کرتا ہے بیٹا بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، اللہ نہ چاہے تو پوری زندگی نہ دے، کوئی دے نہیں سکتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کماری تھی، نبی کی حرم ہے، تمام مسلمان مرد عورت کی ماں ہے، لیکن میرے دوستو اولاد نہیں دیا۔ اور اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ عورت ہے، 40 سال کی عمر میں 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئے، 4 بیٹیاں 2 بیٹے عطا کر دیا، کون اللہ کو پوچھنے والا ہے؟ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیتا ہے، اولاد کا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو میرے عزیز دوستوں، میں یہ حدیث کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ اتنی ماں اپنی اولاد سے شفقت کرتی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنا بالکل حق تھا، کیونکہ ان کے خود اولاد نہیں تھے۔ فرمایا عائشہ، جتنا یہ مائیں اپنی اولاد سے شفقت مہربان ہے، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مہربانی کرتا ہے۔ اب اس کی مہربانی کو ہمیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، لیکن میرے دوستو آج دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کو جو مانتا ہے پھر بھی اس دنیا کے اندر ہے، یہ سورج سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی سورج سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی سورج سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بھی سورج سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جو میرے دوستو غیر اللہ کا سجدہ کرتا ہے وہ بھی سورج سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ ہوا سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ پانی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ کتنا مہربان ہے۔ اے میرے عزیزو، میرے دوستو، نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں دونوں راستہ دکھا دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا بھی راستہ بتایا ہے، غیر المغضوب کا بھی راستہ بتایا ہے، جنت کا بھی راستہ بتایا ہے، جہنم کا بھی راستہ بتایا ہے۔ اگر اللہ اتنا مہربان کرتا ہے، پھر بھی اگر ہم خود اپنے آپ کے اوپر جہنم خریدتے ہوئے چلے جائیں گے تو مرنے کے بعد جہنم میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اس لیے عزیزو، نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایک اللہ کو سجدہ کریں، ایک اللہ کو حاجت روا مانیں۔ مشکل کو شاہ اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، کار و ساز اللہ ہے، بیماری صحت سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے نفع اور نقصان کے مالک ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت